إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام میرے معزز اسلامی ماں اور بہنیں تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔
تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ پہلی جو پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور و معروف سورت کی بھی تلاوت کی گئی ہے جو کہ سورہ قدر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث بھی پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا ماہ رمضان المبارک اور قرآن، یعنی رمضان المبارک سے قرآن کا کتنا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی جہاں روزوں کا بیان کرتا ہے، روزوں کا مسائل بیان کرتا ہے، وہاں سے ذرا ہٹ کر کے اسی چیپٹر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے رمضان المبارک کے مہینے سے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے مہینوں میں سے مہینے کو چنا، رمضان المبارک کو، دنوں میں سے جمعہ کو چن لیا، جمعہ کے دن، اسی طرح سے کیا ہے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا، اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ ماہ رمضان ہی میں لیلۃ القدر ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن اور رمضان میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور قرآن کی کیا فضائل ہونی چاہیے، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، میں آپ حضرات کے سامنے وہی چیزیں بتاؤں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک دم سے نازل کر دیا، پھر وہاں سے حرف ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑی، مسائل جیسے جیسے سامنے آئے، ایک کے بعد دیگر آیتیں نازل ہوتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی ہے، 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم کا نزول ہو گیا۔ 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم کا نزول ہو گیا۔ قرآن نزول کا سب سے پہلے وہی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، ذرا سنیں۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی پسند کرنے لگے، یعنی اکیلے میں رہنا پسند کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے توشہ لے کر کے، کھانے پینے کے سامان لے کر کے جاتے، اور جا کر کے غار حرا میں وہیں پر اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور جیسے بھی عبادت ہو سکے اللہ رب العالمین کی طرف دھیان لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غار حرا میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتا ہے۔ جبریل امین آنے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سینے اتھر کو دباتے ہیں، دبوچتے ہیں جبریل امین، اور کہتے ہیں کہ پڑھو اے محمد پڑھو۔ نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، مانا وہ قاری، میں قاری نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے اتھر کو مزید کس کے دباتا ہے، زور سے دباتا ہے، زور سے پیچتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں، ورنہ میں اور آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ لعنت کا مستحق بن جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین جب آ کر کے بد دعا کر رہے تھے، اور نبی نے جب آمین کہا تو ایک دعا یہ بھی تھی، جب نبی کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، تو اس لیے جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کہنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو انگوٹھا چومنا نہیں ہے، دیگر لوگ محبت میں آ کر کے انگوٹھے کو چومتے تو انگوٹھے چومنے کے تعلق سے نہیں، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر کو دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی ہوتا ہے ما انا وقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر کو مزید زور سے پیچتا ہے، زور سے دباتا ہے اور دبانے کے بعد کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، اور کیسے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے لوگوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھائے. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے. سب سے پہلی یہ آیت نبی کے اوپر نازل ہوئی. پھر یہیں سے ایک سلسلہ بنتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت ایک کے بعد دیگر آیتیں کریمہ نازل ہوتی رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم نازل ہو گیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں زملونی اے خدیجہ کمبل اڑھا دو، چادر اڑھا دو، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جان کا خطرہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی تسلی دیتی ہے اور تسلی کی کلمات کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے آقا، میرے سرتاج، میرے شوہر آپ کو اللہ ہلاک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق بہت ہی بلند و بالا ہے. آپ اخلاق کے پیکر ہیں، آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، آپ غریبوں کو، یتیموں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ ناطہ جوڑتے ہیں. بڑا اتنے صفات آپ کے اندر موجود ہو تو آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ برباد نہیں کریں گے، اللہ ہلاک نہیں کریں گے. اور تسلی دیتی ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے بعد اس غم کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے پاس لے کے جاتے ہیں. چچا وہ ورقہ بن نوفل کے پاس وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کے جایا جاتا ہے تو ورقہ بن نوفل کیا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ رہتا کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ کو محلے سے، آپ کو گاؤں سے، آپ کو شہر سے لوگ نکال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا جو بھی اس پیغام کو لے کر کے آیا ہے، یہ شریعت کو لے کر کے آیا ہے، یا دین کو لے کر کے آیا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا ہے اور ان کے لوگ دشمن بن گئے ہیں. آپ کے اوپر بھی لوگ دشمن بنیں گے، آپ کو بھی محلے سے، گاؤں سے نکلنے پر آپ کو مجبور کریں گے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دل کے اندر ذرا تسلی ہوئی اور سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ وحی ہے. تو میرے بھائیوں، جس قوم کے لیے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی پڑھنے کے تعلق سے، آج وہی قوم کیا ہے، پڑھائی میں پیچھے ہے. آج وہی قوم کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہے. آج وہی قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے، اے محمد آپ تلاوت کیجئے، اس چیز کی تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے. بھلا ویسی ہی قوم آج قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم سے نابلد ہے، قرآن ایسے قوم کو پڑھنا نہیں آتی ہے. اور جن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے درجے والے انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا وہ ماہ سب سے زیادہ افضل ہو گیا، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ رات سب سے افضل ہو گیا، اور جس کے سینے میں قرآن ہے وہ آدمیوں میں سب سے افضل آدمی ہو گئے. اور جو قرآن کو سکھایا وہ کیوں غریب گھرانے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، قلاشی کیوں نہ ہو، فقیری کیوں نہ ہو، سب سے بہتر ہو گیا اللہ رب العالمین کی نظر میں. تو یہ قرآن کا یہ مٹھاس ہے، قرآن کی یہ فضیلت ہے.
ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو سینے سے لگانا چاہیے اور قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمارے اوپر ذلیل و خوار ہمیں اور آپ کو ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، قرآن سے محبت کرنے لگے، قرآن جو پیغام لے کر کے آیا ہے اس پیغام کے اوپر عمل کرتے رہے، تو الحمدللہ ہمیں اور آپ کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، ہمیں اور آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے۔ آج اگر ڈرا ہوا ہے، آج اگر قوم ہمیں ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے اور ایسے دیگر باتیں کہنے پہ مجبور کر رہی ہے، تو ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر کے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج پستی کے شکار اسی لیے میں اور آپ ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہی قرآن کے ذریعے سے انسان کو بلندی ملتی ہے، انسان کو درجات بلند ہوتے ہیں، انسان لوگوں کے نظروں میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی عزت والے ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن بھی یہی قرآن شکایت لے کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگی، شکایت کرے گی کہ اللہ تبارک القرآن مہجورا، اے اللہ اس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، قرآن ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ تو قرآن شکایت کرے گی میرے بھائی۔ کیوں نہ پڑھیں میرے بھائی قرآن کی عظمت کیوں نہ جانیں؟ قبر کے اندر جہاں پر 3 سوال ہونا ہے وہاں پہ 4تھا سوال بھی ہوگا۔ لوگوں نے 3 ہی سوال مجھے اور آپ کو بتایا ہے، لیکن 4 سوال ہے قبر کے اندر۔ قبر کے اندر 4 سوال ہوں گے۔ جب میت کو قبر کے اندر دفنایا جائے گا اور انسان ابھی کچھ ہی قدم چلیں گے تو میت کو ان کی پاؤں کی آواز آہٹ سنائیں گے، قدموں کی آہٹ سنائیں گے۔ کیوں سنائیں گے؟ سنانے میں حکمت یہ بھی ہے، تم جس اولاد کی خاطر، جس رشتہ دار کی خاطر، جن کے تم کیا ہے فیچر بنانے کے خاطر تم تگ و دو کرتے تھے، محنت کرتے تھے، قد و کاوش کرتے تھے، دکان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، کاروبار کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، دیگر کمانے کی جگہوں کو چھوڑنے کے گوارا نہیں کرتے تھے، جس اولاد کو بنانے کی خاطر، جو بلڈنگ تیار کرنے کے لیے تم نے وہ چیز، تم نے گھر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج تیری بے بسی دیکھ، تیری بے بسی کتنا ہے، تو کتنا لاچار ہو چکا ہے، تیرے رشتہ دار تم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیرے اہل و عیال تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیرے تمام لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے تیرے بے بسی، تم جس کے لیے مرتا تھا آج کوئی کام نہیں آئے۔ اگر تم اس کے بجائے نیک اعمال کرتے، اچھے اعمال کرتے، بہتر اعمال کرتے تو یہ اعمال تمہارے لیے قبر کی روشنی بن سکتی تھی، قبر کے عذاب سے بچا سکتا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اور تمہارا ایسا ہوا کہ قرآن کو تم نے چھوڑے رکھا۔ ھذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن یہ قرآن تو شکایت کرے گی، وہ انسان کو عاجزی ان کے ساری یاد آئے گی۔ اے کاش کہ ہم اس کے پیچھے نہ بھاگے ہوتے جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا، اے کاش میں اس کے پیچھے نہ قد و کاوش نہ کیے ہوتے جس کے پیچھے میں قد و کاوش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا۔ آخرکار قدم کی آواز سنائی جائے گی اور اس کے پاس پھر گرجتا ہوا سوال و جواب کرنے والا فرشتہ آئے گا، اور آنے کے بعد ان سے پھر سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں اگر ایک انسان مومن ہوگا تب تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ بلکہ اس سے قبل کی روایت سنیے، اگر مومن بندہ ہوگا تو مومن بندہ فرشتے کو ہٹائے گا، فتح سے تو ہٹائے گا اور کہے گا دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے نماز کی فکر ہے، نماز عصر ضائع ہو رہی ہے، نماز عصر چھوٹ رہی ہے، نماز پڑھ لینے دیجئے، اس کے بعد ہم آپ سے کلام کریں گے، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے نماز ضائع ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، نماز عصر کے وقت جا رہی ہے، اسی لیے ایسا کیجئے دعونی اصلی، ذرا ہٹ جائیے آپ۔ پھر آخرکار سمجھا کر کے بٹھائے جائیں گے اور کہیں گے میرے دوست،
میرے ساتھی شخص اب یہاں پہ تمہارے نماز وغیرہ کہاں ہے؟ اب تمہاری زندگی دنیاوی زندگی میں نماز تھی، اب یہ تو اخروی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، یہاں پر تمہارے نماز نہیں ہے، بیٹھ اور سوال کا جواب دے۔ اس سے سوال کیا جائے گا، سوال کا جواب پر سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میرے بھائیوں، مومن ہوگا بندہ، مسلمان ہوگا بندہ، رب کے کہے پر زندگی گزارا ہوگا بندہ، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کیا ہوگا بندہ، وہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں میرا رب اللہ ہے؟ کیونکہ رب کی بات میں مانا تھا، رب نے جو کہا تھا وہ میں نے سنا تھا، رب نے جو بتایا تھا اسی پر اپنا عمل کیا تھا، اس لیے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پھر سوال ہوگا کہ اچھا بتاؤ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیری شریعت کیا ہے؟ جو تمہارے درمیان جو نبی بھیجے گئے تھے، جو دین لے کر کے آئے تھے، وہ دین کیا تھا؟ وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، اسلام کے ایک ایک احکام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو وہ انسان کہے گا کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب چوتھا سوال ہوگا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تیرے دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ جواب آئے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے کتاب کو پڑھا تھا، وہ صدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی، ان کو سچ مانا تھا۔ میں نے کہا تھا لا ریب فی، اللہ نے جو کہہ دیا لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس قرآن کے اندر، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے اپنے رب کے بات کے اوپر یقین کیا تھا اور قرآن کو پڑھا تھا، اس لیے مجھے پتا چلا۔ میرے بھائیوں، تو وہاں پر بھی جو سوال ہوگا قرآن کے تعلق سے، آج ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، آج ہمیں اور آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، اور قرآن نہیں ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل ہوتا ہے، نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، بڑی مشکل سے 30 منٹ لگتا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جا رہا ہے، اس طرح سے، اور ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ توا میں بٹھا دیا گیا ہو، ایسے مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ قرآن سننے کے لیے، جس قرآن کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کرتا تھا، فرشتے کا نزول ہوتا تھا، رحمتیں نازل ہوتی تھی، آج وہی قرآن کی تفسیر سننے کی باری آئے لوگ بھاگ رہے ہیں، قرآن سننے کی باری آئے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی جو کما رہے ہیں، آپ کے پیسے، آپ کی دولت، آپ کی اولاد آپ کو جنت میں لے کر کے نہیں جائے گی، آپ کی اولاد یہ جنت میں لے کے نہیں جائے گی، بلکہ یہی اولاد جب اب مر جائیں گے، آپ کی لاش کو ایک دن گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے، آپ کے نام بدل جائیں گے۔ اگر آپ کا نام عبداللہ تھا، عبد الرحمن تھا، آپ مرتے ہی نام چینج ہو جائے گا کہ میت کو غسل کب دیا جائے گا، میت کو کب کفنایا جائے گا، جنازہ کب ہوگی، آپ کی نام سب سے پہلے چھین لی جائے گی۔ اس کے بعد جس کو باڈی کو بنانے کی خاطر، جس چیز کو بنانے کی خاطر آپ اور میں تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کدو کاوش کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، رمضان المبارک کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، اپنے ہیلتھ کو بنانے کی خاطر، اپنے باڈی کو بنانے کی خاطر، یہی باڈی کل کیا ہوگا، قبر کے اندر 2-3 دن کے اندر سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کیڑے لگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کریں، ذرا غور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی انسان کے پاس اگر آدھا گھنٹہ وقت بھی نہ ہو، پھر اس انسان سے کیا امید کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ نہ کہیں کہ میں رمضان چھوڑ رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ رب نے آپ سے توفیق چھین لی ہے۔ 2 سال تک تو اسی طرح سے توفیق چھینے رہے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، مسجدوں کے دروازے کھل جائے، لیکن اب مسجدوں کا دروازہ کھلا ہے، ابھی تمام چیز موجود ہے، ان کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اندر وہ سکت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو تراویح میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں بتلاتا چلوں، صحابہ کرام کی زندگیاں لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے تعلق سے اللہ نے سرٹیفکیٹ نازل کی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا تھا، اور یہ
صحابہ کرام ان سے راضی ہو گئے تھے، لیکن ان کی کیا کیفیت تھی، رمضان المبارک کے اندر کیسے قیام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے آئیے نبی کے تعلق سے بتاؤں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اتھر سوج جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اتھر پر ورم آ جاتا ہے، پھٹنے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو تمام گناہوں سے مبرہ ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہیں، رب نے آپ کو پاک کیا ہے، آپ کو معصوم بنایا ہے، لیکن آپ کی یہ عبادت کی یہ کیفیت ہے، آپ ایسے عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ ایسے تہجد گزاری کیوں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کہ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کیا میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں، جس طرح رب نے مجھے نبی بنایا ہے، کیا ان کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تمام گناہوں سے مبرہ ہے میرے بھائی، تمام گناہوں سے پاک ہے، تمام گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا یہ حال ہے۔ ہم اور آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے آپ سے سر سے پاؤں تک لے کر کے سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، ہماری زندگی میں حرام خوری ہے، ہم نمازوں سے کوسوں دور ہیں، مسجدوں سے کوسوں دور ہیں، ان کے باوجود بھی آج ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو ہم میں اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام میرے بھائی، آئیے میں بتلاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن تک پڑھائی تھی، 3 دن تک پڑھائی تھی۔ ہمارا آپ کا حال کیا ہے، میرے اور آپ کا حال کیا ہے؟ میرے اور آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا شروع فرسٹ میں کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ کا چاند نظر آ گیا ہے، خوشی خوشی ٹوپی لگا کر کے، جبے پہن کر کے، سب کچھ پہن کر کے، نہا دھو کر کے سب بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک دن ذرا لمبی ہو گئی تیاری تو دوسری دن بھاگنا ہوتا نہیں ہوتا ہے، دوسرے دن بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے دن بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، ہم سے گناہ ہو رہی ہے، شرمندہ ہم اور آپ نہیں ہے، ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، اور وہ گناہ بھی نہ کیے اور پشیمان رہے، یعنی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب سے عاجزی کرتے رہے، انکساری کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، میں بتا یہ رہا تھا، تو صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نماز تراویح پڑھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ذرا مصلیوں کی تعداد کم تھی، کیوں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قیام اللیل کرا رہے تھے، نبی کو پتہ نہیں، تمام لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن ایک اپنے ساتھیوں کو بتائے، دوسرے کو بتائے، مصلیوں سے آباد ہو گئی مسجدیں کھچا کھچ بھر گئی، مسجد نبوی بھر گئی۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے قیام اللیل کرائے، تراویح پڑھائے، پھر تیسرے دن جب آئے تو اس سے زیادہ پوری مساجد بھرا ہوا ہے، پوری مساجد بھرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن تشریف نہیں لائے، کیوں نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے، صحابہ کرام کی تڑپ کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ رہے تھے، جذبے کو سلام کر رہے تھے کہ یہ صحابہ کرام ہے، نیکیوں میں کیسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیاں کمانے کی کتنا ان کے اندر شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنا کس طرح سے ان کے اندر وہ تڑپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، چوتھے دن نہیں آئے، چوتھے دن نہیں آئے کہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ہم انتظار کرتے رہے، رات بھر انتظار کرتے رہے کہ آپ آئیں گے، قیام اللیل کرائیں گے، نماز تراویح پڑھائیں گے، اے اللہ کے نبی آپ تشریف نہیں لائے، آپ آئے ہی نہیں، کیوں نہیں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھی، تمہاری یہ خوشی کو دیکھ کر کے، تمہاری یہ شوق کو دیکھ کر کے میرے دل بھی تڑپ گیا، لیکن میں صرف یہ سوچ کے نہیں آیا، خدشہ پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اس نماز کو فرض نہ کر دے، فرض نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے صحابہ کرام، ایسے عمل کرتے تھے۔ اور یوں ہی نہیں میرے بھائی، یوں ہی نہیں میرے بھائی، جب ابھی تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ پھر سے قائم کیا گیا، کیوں؟ اب تو نبی موجود نہیں رہے دنیا کے اندر، اب موجود نہیں رہے، اب تو شریعت نازل نہیں ہوگی، شریعت مکمل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے چھوڑے تھے؟ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اب کسی امتی کے اوپر یہ فرض نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت نازل ہوگی تو نبی کے اوپر ہی نازل ہوگی۔ اب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ زندگی جو ملی تھی، اس دور میں
لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال حکومت کی ہے، انہوں نے 10 سال حکومت، اور اللہ تبارک و تعالی امیر المومنین کیا ہے دروازہ اسلام کا ایک دروازہ قرار دیا۔ جب تک عمر زندہ رہے اسلام کے اندر کوئی دراریں پیدا نہیں ہوئی، اسلام کے اندر کوئی جنگیں نہیں ہوئی، لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دنیا سے گئے اور مسلمان میں جنگیں ہونا شروع ہو گئی، اور ایسے جنگیں ہوئی کہ سب کیا ہے 30 ہزار تک صحابہ کرام قتل کیے گئے، اپنے خود لڑ کر کے، لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب کو دروازہ قرار دیا تھا۔ ابھی ان کے دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، یعنی ابھی لوگ اکیلے ہی نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ امیر المومنین عبد الرحمن یہ دونوں مسجد کے اندر گئے اور دیکھے کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر کے کہا کہ عبد الرحمن میرا جی چاہتا ہے کہ سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں، کتنا اچھا رہے گا، لوگ پڑھیں گے نماز آرام سے۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ نماز تراویح کے قیام تم کراؤ، جماعت تم کراؤ، تمہارے پیچھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ اور کتنا موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اہل حدیث نہیں مانتے، کیوں؟ 20 رکعت کا حکم دیے تھے، 20 رکعت نہیں پڑھتے۔ لیکن میرے بھائی جس کے اندر 20 رکعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ 20 رکعت، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن موطا امام مالک کے اندر جو روایت موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا تھا قاریوں کو کہا تھا، وہ یہی کہا تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھانا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھاؤ۔ اب جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے، اب قاری تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو اتنے لمبی قرات کرتے تھے، اتنے لمبی قیام کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ کس کا؟ آج ہماری تراویح کیسی ہو رہی ہے؟ پھر بھی کرسی موجود ہے، تمام چیز موجود ہے، لیکن ہمارے آپ کے پاس وہ قرآن سننے کی توفیق رب نے چھین لیا، توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ قیام اللیل میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہم اور آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام لاٹھیوں کے سہارے سے ٹیک کر کے، لاٹھیوں کے سہارے لے کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ قاری اتنے لمبے قرات کرتے تھے کہ لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ آج ہماری تراویح قیام اللیل 2 منٹ ہوتی ہے، 2 منٹ سے کم ہوتی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی کیا کرتے؟ ایک رکعت کتنا مشکل سے 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہمیں اور آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کے اندر جو ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے ان کے اوپر یقین نہیں ہے میرے بھائی، بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر یقین ہو جائے، بھروسہ ہو جائے تو انسان موقع کو غنیمت جانے، اور جنگ کی ہی میدان کیوں نہ ہو، جنگ کی ہی کے لیے اگر کسی کو امیر کیوں نہ بنایا گیا ہو، وہاں پر بھی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے؟ ان کو رات میں پہرا دینے کی باری مقرر کیے ہیں، پہرا دو تم، رات میں لوگوں کو دیکھ بھال کرو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں ساتھی میں سے بات کرتے کہ میرے بھائی ہم دونوں جاگ کے رہیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، آخر تو رات جاگنا ہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آپ آدھی رات تک دیکھ بھال کرو، پہرا دو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں نوافل ادا کر لیتا ہوں، نوافل پڑھ لیتا ہوں، خواہ خالی جاگ کے فائدہ نہیں ہے۔ وقت ہمارے جو ہے وقت محدود ہے، زیادہ ہماری زندگی نہیں ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ تم پہرا دو، میں کیا کرتا ہوں؟ قیام اللیل نفل پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، کیسے موقع کو غنیمت جان رہے ہیں؟ کیوں؟ زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کی زندگی کی بڑی قیمت ہے ان کے درمیان۔ آج ہمارے آپ کے بیچ زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر قیمت ہے تو پیسے کی مطلب ہے، ہمارا آپ کو سوچ جو ہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو کدھر سے بھی آ رہا ہو، یہ چیز ہے۔ لیکن صحابہ کرام زندگی کو غنیمت جانتے تھے، اپنے عمر کو غنیمت جانتے تھے، اور صحابہ کرام کیا کیے؟ جنگ میں ہے لیکن ان کے باوجود رات میں کیا ہے؟ پہرا دینا ہے۔ ایسی حالت میں بھی مسلح پہ کھڑے ہیں، کافر ادھر تعاقب میں ہے اور اس کے اوپر وار کر دیتے ہیں، کئی وار کرتے ہیں، کئی زخم لگتا ہے، لیکن نماز میں سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا ہے؟ نماز کو نہیں توڑتے ہیں،
نماز کو نہیں چھوڑتے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں مصلی پہ گر پڑے ہیں. بعد میں دوسرے صحابی رسول جو پہرا دے رہے تھے وہاں گئے تو وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بے ہوشی کے عالم میں ہے, بے ہوشی طاری ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے بھائی جب تمہارے اوپر وار کیا گیا تھا, تمہارے اوپر جب چلایا گیا تھا, تمہارے اوپر جب حملہ ہوا تھا, پہلے ہی رکعت کے اندر تمہیں چھوڑ دینا تھا. انہوں نے کہا میرے ساتھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, قرآن کی مٹھاس سے مزہ چاشنی لے رہا تھا, قرآن سے محبت اور قرآن سے میں کیا ہے مٹھاس کو پا رہا تھا, تو میں نے قرات کو روکنا گوارا نہیں کیا, میں نے نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. تو ایسے تھے نماز کے اندر جب مستغرق ہو جاتے تھے, قرآن کی جب تلاوت ہوتی تھی, قرآن جب پڑھتے تھے تو میرے بھائی ان کو زخم لگ جائے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. آج ہمارے آپ کی زندگیاں ہیں میرے بھائی. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی رب کی بندگی کی طرف پلٹ آئیں, ابھی بھی رب کی عبادت کریں. ایک عشرہ گزر چکا ہے, دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, دوسرا عشرہ کے چند دن بھی گزر چکا ہے. ابھی بھی ہم اور آپ لوٹ کے آئیں, ابھی بھی رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر کے آئیں. انسان کیا کر رہا ہے؟ ہم کاروبار میں مشغول ہے, ہم دیگر چیزوں میں مشغول ہے. میرے بھائی کیا آپ سے آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا نہیں کھڑا ہو سکتے؟ یہی چیز اگر آپ کو کسی کا غیبت کرنا ہو, کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائیں گے. وہاں پر 4 آدمی مل کر کے وہ ایسا تو وہ ایسا, یہ ایسا وہ ایسا, اگر غیبت کرنے کی باری آئی تو آدھا گھنٹہ نہیں, گھڑی کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ کھڑے ہوں گے. وہاں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ 1 گھنٹہ کھڑے ہوں گے آپ. کیوں؟ آپ کو وہاں پہ شیطان آپ کو ورگلائے گا نہیں. شیطان کہے گا ابھی تمہارے پاس وقت ہے, ابھی کر. لیکن جب ہم تراویح کے اندر آئیں گے, تراویح تو کیا کہیں گے؟ میرے کمر تھک جاتی ہے تو میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہوں, تو ایسا نہیں ہو پاتا ہوں. یہ چیز کہیں گے. میرے بھائی یہی تراویح یہی قرآن کل قیامت کے لیے میرے اور آپ کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑے ہوں گے. کوئی نہیں ہوگا میرے اور آپ کے لیے. ماں باپ روٹھ جائیں گے, سب بھاگ رہے ہوں گے, بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی, اور شوہر بیوی سے بھاگ رہے ہوں گے, بیٹے باپ سے بھاگ رہے ہوں گے, خاندان سے بھاگ رہے ہوں گے. اور انسان کو یہی تڑپ ہوگی کہ آج میں بچ جاؤں, بس پوری دنیا جائے جہنم کے اندر, سب دنیا والے چلے جائے جہنم کے اندر, آج مجھے بچنا ہے, میں بچ جاؤں. یہ کہیں گے. اس وقت مصیبت کی گھڑی میں میری اور آپ کے جو کام آئے گی, یہ قیام اللیل کام آئیں گے, یہ قرآن کا پڑھنا کام آئیں گے. کل قیامت کے دن یہ دونوں کھڑے ہو جائیں گے رب کی بارگاہ میں اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالی یہ قیام اللیل کرتا تھا, نماز تراویح کا اہتمام کرتا تھا, ان کے پاس تمام چیز موجود تھی, لیکن ان کے باوجود بھی تیری رضا کی خاطر, تیرے خوشنودی کی خاطر, تجھے خوش کرنے کے لیے راتوں کو جاگ کر کے قیام کرتا تھا. آج اللہ میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں, اللہ میری سفارش قبول کر لے. قرآن یہ کیا قیام اللیل, نماز جب سفارش کرے گی تو ایسا ہوگا میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے. یہ قرآن کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے قرآن سے اتنا محبت کی تھی, راتوں میں جاگ کر کے تلاوت کرتا تھا, تلاوت پڑھتا تھا. اس لیے اللہ میں آج سفارش کرتا ہوں اس بندے کے حق میں کہ اللہ میری سفارش قبول فرما. قرآن کی سفارش قبول ہوگی اور وہ انسان اس آگ سے بچ جائے گا, جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کریں؟ ابھی بھی جو ہمارے آپ کی جو زندگی بچی ہوئی ہے, چند دن بچی ہوئی ہے, ایام معدودات, گنے چنے دن ہے, ابھی بھی ہم اور آپ ہوش کے ناخون لیں, ابھی بھی مسجدوں کو آباد کریں, ابھی بھی قیام اللیل کا اہتمام کریں, ابھی بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کیوں میرے بھائی؟ کیوں پڑھنے کی کوشش کریں؟ اس لیے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی شخص قیام اللیل کرتا ہے, نماز تراویح پڑھتا ہے, کس کے ساتھ؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں کیا یہ ذرا سوچیں, ہم سے اور آپ سے پچھلے زندگی میں, اس سے قبل کی جو زندگی, جو سال ہمیں اور آپ کو ملا تھا, ہم اور آپ کتنا گناہ کیے. اور یہ قیام اللیل ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش لے کر کے آ رہا ہے, یہ نماز تراویح ہم اور آپ کے لیے بخشش لے کر کے آ رہا ہے. لیکن ہم اور آپ اس غنیمت کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس غنیمت کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. میرے بھائی ہر چیز کے ایک روٹین بنائیں, آپ کے پاس وقت ہو, اصول بنائیں کہ مجھے یہ کام سے اتنا وقت تک یہ کام کرنا ہے, اتنا وقت تک یہ کام کرنا ہے, مجھے تراویح میں کسی بھی صورت میں حاضر ہونا ہے. یہ ٹھان لیں, انشاءاللہ تراویح کے اندر حاضر ہو سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, کوئی بعید بات نہیں ہے, کوئی دور بات نہیں ہے. یہ اس کی کوشش کریں. اسی طرح سے اگر کسی کو قرآن پڑھنا آتا, قرآن پڑھیں میرے بھائی, قرآن پڑھیں, کیونکہ قرآن جو روح کی غذا ہے,
روح کی غذا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، قرآن کو ہاتھ میں لے کے روتے تھے۔ کیوں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگیاں ہیں وہ زندگی جنگوں میں کٹی ہے، انہیں سکون میسر نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ جنگوں میں کٹی ہے، مصیبتوں میں کٹی ہے، پریشانیوں میں کٹی ہے، ہر وقت جنگ میں جانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہیں؟ 101 جنگیں لڑی ہے، ایک جنگ بھی نہیں ہارے، یعنی پوری زندگی اسی میں کٹ گئی۔ لیکن جب قرآن کو ہاتھ میں لیتے تھے اور روتے تھے، اے قرآن کہیں ہمارے خلاف تم شکایت مت کرنا، کیونکہ میں نے سنا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن رب کی بارگاہ میں شکایت بن کر کے کھڑے ہوں گے کہ قرآن کو چھوڑے ہوئے تھا، اللہ اے قرآن مجھے معاف کرنا، مجھے پڑھنے کا وقت اس بنا پہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ میں جنگ میں جاتا ہوں، جنگ میں رہتا، مشغول ہوتا ہوں، اسی میں مشغول ہوتا، اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی بچاؤ کی خاطر، اسلام کو پھیلاؤ کی خاطر اسی میں لگا رہتا ہوں، اس لیے وقت نہیں مل پاتا ہے، نہیں پڑھتا ہوں، اے قرآن مجھے معاف کرنا۔ آج ہماری آپ کی زندگیاں کہاں کٹ رہی ہے؟ ہماری آپ کی زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ چائے کے ہوٹلوں میں کٹ رہی ہے۔ ہماری آپ کی زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں کٹ رہی ہے۔ ہماری آپ کی زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ خواہ مخواہ کی بات کرنے میں کٹ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں فضول گفتگو کرنے والا اگر فضول گفتگو نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے بھوک اور پیاس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، قرآن آپ کو پڑھنے نہیں آتا، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہیں آتا تو اب کم سے کم آپ سنیں، کئی ایک سے ایک قاری کہ قرآن تلاوت موجود ہے، قرآن کے اندر لگا دیں، اس کے اندر لگا دیں، موبائل کے اندر سنتے رہیں، کیونکہ سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن کو اگر کوئی انسان ایک حرف پڑھتا ہے میرے بھائی، ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ رمضان مبارک کے مہینے میں جب تلاوت کریں گے قرآن کو، جب قرآن کو پڑھیں گے، خواتین اسلام اگر آپ میں سے بھی قرآن کسی کو پڑھنے آتا ہے تو قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ پوری زندگی اسی طرح سے کٹ جائے، پورے رمضان مبارک کا مہینہ اسی طرح گزر جائے اور پھر بعد میں یہ کہنا پڑے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں ملے گی، 10 سے 70 اور 70 سے 700 تک ثواب مل سکتا ہے ہم اور آپ کو۔ اس لیے ہم اور آپ قرآن سے محبت کریں، قرآن سے لگاؤ پیدا کریں۔ اگر پڑھنے نہیں آتا قیام اللیل کے اندر آ کر کے سنیں، نماز کیا ہے میرے بھائی، تو یہ چیز ہے، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں قرآن کو۔ اور کچھ چند آدمی ہے جو قرآن کو چلو تراویح کے اندر پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن جب سمجھنے کی باری آتی، چلو تھوڑا سمجھایا جائے، بتایا جائے، تو کیا کرتا وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھی؟ صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھی؟ یعنی صحابہ کرام جب تک 10 آیت کو سیکھتے تھے، 10 آیت کو سمجھ نہیں لیتے تھے، تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ ہماری زندگی کیا سننے پر محدود ہے۔ ہمارا آپ کے قرآن کب اٹھے گی؟ قرآن انسان تبرک کے لیے پڑھ رہے ہیں، عمل کے لیے نہیں۔ کوئی مر رہا ہے تو وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، قبرستان میں کسی کو گاڑ رہا ہے وہاں پر جہاں منع ہے قرآن پڑھنا وہاں جا کر کے قرآن پڑھیں گے۔ کوئی جب قسم کھانے کی باری آئے گی قرآن کو اٹھائیں گے۔ یعنی قرآن اب مسلمانوں کی زندگی میں عمل کے لیے نہیں رہا ہے، عمل کے لیے جس روز انسان قرآن کو پڑھیں گے انسان کیا ہے، مصیبت سے بچ سکتا ہے، پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھیں، قیام اللیل کا بھی اہتمام کریں۔ ابھی چند دن بچا ہوا ہے، رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کے آ جائیں، پتہ نہیں پھر ہمیں اور آپ کو یہ اگلی زندگی پھر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ کتنے ہم سے زیادہ طاقتور ہٹھے کٹھے موجود تھے، چلے گئے، پتہ نہیں تھا ان کو، یہ پتہ نہیں، یہ سوچے ہوں گے کہ اگلے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں ملے گا، لیکن نہیں مل سکا میرے بھائی۔ اس لیے کیا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو؟ ابھی بھی رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، لوٹ کے آنا ہے، رب کی بندگی کرنا ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن سے لگاؤ ہے، قرآن سے لگاؤ کہ دیکھیے ہمارے سلف میں سے کیسے پائے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اٹھائیے، ان کی سیرت کو اٹھائیے، ان کو 40 دن تک گھیراؤ کیا ہوا ہے، کھانا نہیں جا رہے ہیں، پانی نہیں جا رہے ہیں، کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے بھوک کو کس سے مٹاتے ہیں؟ قرآن کو اٹھا لیتے ہیں۔ بھوک جب ستاتی ہے، گلے خشک پڑ جاتا ہے، قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، پیٹ کیا روح کیا ہے ان کا کیا بھوک
مٹ جاتا ہے تو یہ کہ 40 دن تک کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، کوئی چیز نہیں ملا، اگر زندہ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زندہ رہا ہے۔ تو ایسے محبت پیدا کریں۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ ان کو اتنا عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ اگر آج کے بعد عثمان غنی کوئی بھی نیکی کے کام نہیں کرے پھر بھی عثمان جنتی ہے، لیکن عثمان کو اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہے، عثمان کو اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے، عذاب قبر کے اتنا ڈر ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبروں کے پاس سے گزرتے روتے گر گراتے اور قرآن ہی کی حالت میں پڑھتے پڑھتے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اس آیت پر پہنچا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ رب العالمین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس کے بعد شیعہ بریاوی آتا ہے اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے سلف کے اندر قرآن پڑھنے کا کتنا جذبہ تھا، قرآن سے کتنا لگاؤ تھا۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، جیل میں بند کر دیا تو جیل کے اندر انہوں نے جو قرآن پڑھی ہے 80 قرآن ختم کیے ہیں، 80 قرآن کیا وہاں پر بھی موقع کو غنیمت جان رہے ہیں، وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن سے جڑیں، قرآن سے جڑیں گے ہماری مصیبتیں دور ہوگی، قرآن سے جڑیں گے ہماری پریشانیاں دور ہوگی، قرآن سے جڑیں گے ہم اور آپ جو ذلیل و خوار ہیں، آج پستی میں جو ہے، آج جو ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ذلت سے نکلنا ہے۔ قرآن سے لگاؤ پیدا کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن سے محبت پیدا کیجئے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے جائیے۔ جب قرآن کی پیغام لوگوں کو پہنچائیں گے، قرآن کی تعلیم لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں تک پہنچاتے جائیں گے تو میرے بھائی ایسا ہوگا، یہ ذلت و خواری ہمارے سروں پہ جو ہے، یہ ہماری ذلت و خواری سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں، ہمیں عزت کی زندگی مل سکتی ہے، ہمیں راحت کی زندگی مل سکتی ہے۔ لیکن قرآن سے اگر بے بسی کی، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن ہماری زندگی میں نہیں آئی، ہم اور آپ ایسے جوتے کھاتے رہیں گے، ہمارے آپ کی امداد کے لیے کوئی نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائی بہت ساری باتیں تھی، لاسٹ پیغام یہی ہے میرے بھائی، آپ لوگوں سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ کم سے کم جو چند دن بچے ہوئے ہیں اس کا بھی اہتمام کر لیں، اس کے بھی قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، نماز تراویح کا اہتمام کر لیں، اور کیا کر لیں، پڑھنے کی کوشش کر لیں۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دیں۔ اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس کی ایک ایک آیات کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کو بھی نہیں جان رہا ہے، نمازوں سے دور ہے، قیام اللیل سے دور ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، تو مولا کریم تو ان کی زندگی کے اندر تو اپنا خوف پیدا کر دے، اپنا ڈر پیدا کر دے، اور انہیں بھی نماز تراویح پڑھنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان قبر کو جنت باغ بنا دے۔ مولا کریم یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں پہ ہے، مولا کریم رمضان المبارک کے مہینے سے جیسا فائدہ اٹھانے کا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اسی طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، اور مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو تو رمضان المبارک کے مہینے میں بخش دے۔ تقبل یا رب العالمین وقدامنا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وسلام والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔